صرف جس طرح آپ کاکڑ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا تو وہ لگتا ہے کہ وہ جو انسائٹ ہوتی ہے وہ ان کی زبان سے نکل جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی چیئرمین نہ بھی انتخابات میں ہو تو بھی الیکشن ہو سکتے ہیں. نہیں, اوبیسلی کاکڑ صاحب نے وہاں پہ بڑے بیانات دیے. انہوں نے پاکستان کو چائنا کا اسرائیل بنا دیا. مطلب کہ وہ اس طرح ہوتا ہے چائنا کا کوئی چیز جو ہوتی ہے جس کی کوالٹی کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی تو وہ انہوں نے پاکستان کو وہی نا وہ بنا دیا. تو وہ تو انہوں نے تو کافی باتیں کی ہیں, لیکن کوئی بھی الیکشن اس وقت جس میں تحریک انصاف کی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی, چیئرمین تحریک انصاف کی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی, انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر اس کو لیجیٹیمیٹ قرار دینا حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. ٹھیک, لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف بائیکاٹ کر دیتی ہے الیکشنز کا تو پھر ان الیکشنز کے ریزلٹ کو کون ایکسیپٹ کرے گا؟ میرا نہیں خیال کہ وہ بائیک آؤٹ کریں گے اگر ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی. الیکشن کمپین کی میں بات نہیں کر رہا, ان کو الیکشن کمپین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کی الیکشن کمپین یہ لوگ خود کرتے ہیں. روز جو مقدمے چل رہے ہوتے ہیں اس میں جو ٹی وی پہ رپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, یہ جو پریس کانفرنسز کرتے ہیں ان کے خلاف بیانیاں بنانے کے لیے, میرے خیال میں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان کی الیکشن کمپین ہے. دوسری طرف جو جس طرح مہنگائی کی صورتحال ہے, پٹرول آپ دیکھ لیں کدھر پہنچ گیا, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو تحریک انصاف کے فیور میں جاتی ہیں. اگر وہ بیلٹ باکس تک بیلٹ پیپر تک پہنچ گئے تو ان کا ووٹر بیلٹ باکس تک ان کو خود پہنچا دے گا اپنے ووٹ کو, تو یہ ان کو بڑا ایڈوانٹیج ہوگا. اس صورت میں پی ٹی آئی یہ کلیم کر سکتی ہے نا جب منصفانہ الیکشن ہو. ہمارے یہاں تو تاریخ بھری پڑی ہے ایسے الیکشن کو جن کو ٹیمپرڈ کیا گیا. لیکن اب جس طریقے سے ابھی ریسنٹلی میں اس کو بھی اسٹیٹمنٹ کو کوٹ کرنا چاہوں گی کہ جس طرح بگٹی صاحب نے کہا کہ سر ان کے ساتھ قانون کے مطابق ہم نمٹیں گے, تو ان کو جو ریاکشن آیا نون لیگ کی طرف سے اس سے وہ بیک فٹ پر چلے گئے اور انہوں نے کہا نہیں میرا اس طرح کا مطلب نہیں تھا. تو آپ کے خیال میں کیا نواز شریف صاحب اگر واپس آ کے جیل بھی چلے جاتے ہیں یا قانون کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں تو اس سے نون لیگ کو کوئی مشکل تو نہیں ہو سکتی نا؟ پھر وجہ کیا ہے کہ نون لیگ اتنا ان کے ساتھ ہارڈ ہٹنگ سٹانس اپنا رہی ہے بگٹی صاحب؟ دیکھیں, اس لیے کہ نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جیل نہیں جانا. وہ چاہتے ہیں کہ وہ جیل نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں قانون کے سامنے پیش ہونے کو نہیں, قانون کے سامنے اگر پیش ہونا ہوتا تو 4 سال پہلے بھی پیش ہو سکتے تھے. 16 ماہ میں ان کے بھائی کی حکومت تھی, آل ان آل تھے ان کے بھائی, تب بھی وہ آ سکتے تھے. بندیال صاحب کا ایک تھریٹ موجود تھا مطلب پر یہی عدالتیں تھیں, یہی سب کچھ تھا, تو اس وقت بھی وہ آ سکتے تھے. پر ایشو ان کے یہ نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے یا کوئی اور مسئلہ. ایشو یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بالکل ایسی فیلڈ ہو, وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں, ایسی فیلڈ ہو جس میں اور کوئی پلیئر نہ ہو. تو اس کا مطلب پیپلز پارٹی کی بات درست ہے, پیپلز پارٹی کے گلا شکوہ درست ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں آج محسن نقوی صاحب نے پنجاب میں ایک سڑک کا افتتاح کیا. دوسری طرف پیپلز پارٹی کہتی ہے ہماری طرف جو نگراں ہیں انہوں نے سارے ترقیاتی کام روک دیے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں یہ ہمارا مینڈیٹری نہیں ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں آپ دوسرے صوبوں میں بھی روکیں. تو اس طرح تو ہمارے خلاف ہمارا ووٹر متنفر ہو رہا ہے. تو ان کے کافی گلے شکوے ہیں. اگر اس وقت کسی کو کوئی ایج حاصل ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے کسی ایک یا 2 بیان کی وجہ سے ان کے لیے کوئی مشکلات ہوں گی, ایسی کوئی بات نہیں. کیا ایسی کوئی سپر ڈیل آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکے گی؟ یعنی ایونچولی کیا پی ٹی آئی کی طرف واپس جا سکے گی, یا ایٹ لیسٹ نون لیگ کو انڈر پریشر کرنے کے لیے کیا پی ٹی آئی سے کوئی بات چیت یا اسپیس ان کے ساتھ بن سکتی ہے؟ پی ٹی آئی کو اسپیس نہیں دی جائے گی, کسی قسم کی اسپیس نہیں دی جائے گی. آپ نے کل دیکھا ان کی خواتین جو کارکن ہیں ان کی ضمانتیں ہوئی, ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. چیئرمین تحریک انصاف کے دیگر مقدمات وغیرہ بھی چل رہے ہیں. ہاں, آپ نے اگر لیول پلینگ فیلڈ کرنی ہے تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ نیب کے مقدمات ہم دیکھیں, ان میں تھوڑی تیزی آ جائے. لیکن تحریک انصاف اس وقت ود عمران خان, مائنس عمران خان ایک الگ بحث ہے, لیکن کیا مائنس عمران خان تحریک انصاف وہ والی تحریک انصاف ہوگی جو سیاسی طور پہ کسی طرح جسے آپ کہہ سکتے ہیں کوئی امپورٹنٹ کارکردگی دکھا سکے؟ میرا نہیں خیال. تو مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ کے لیے کافی آسانی ہے. اچھا, لیکن صرف جس طرح آپ کاکڑ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا تو وہ لگتا ہے کہ وہ جو انسائٹ ہوتی ہے وہ ان کی زبان سے نکل جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی چیئرمین نہ بھی انتخابات میں ہو تو بھی الیکشن ہو سکتے ہیں. نہیں, اوبیسلی کاکڑ صاحب نے وہاں پہ بڑے بیانات دیے. انہوں نے پاکستان کو چائنا کا اسرائیل بنا دیا. مطلب کہ وہ اس طرح ہوتا ہے چائنا کا کوئی چیز جو ہوتی ہے جس کی کوالٹی کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی, تو وہ انہوں نے پاکستان کو وہی نا وہ بنا دیا. تو وہ تو انہوں نے تو کافی باتیں کی ہیں, لیکن کوئی بھی الیکشن اس وقت جس میں تحریک انصاف کی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی, چیئرمین تحریک انصاف کی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی, انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر اس کو لیجیٹیمیٹ قرار دینا حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. ٹھیک, لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف بائیکاٹ کر دیتی ہے الیکشنز کا تو پھر ان الیکشنز کے ریزلٹ کو کون ایکسیپٹ کرے گا؟ میرا نہیں خیال کہ وہ بائیک آؤٹ کریں گے اگر ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی. الیکشن کمپین کی میں بات نہیں کر رہا, ان کو الیکشن کمپین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کی الیکشن کمپین یہ لوگ خود کرتے ہیں. روز جو مقدمے چل رہے ہوتے ہیں اس میں جو ٹی وی پہ رپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, یہ جو پریس کانفرنسز کرتے ہیں ان کے خلاف بیانیاں بنانے کے لیے, میرے خیال میں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان کی الیکشن کمپین ہے. دوسری طرف جو جس طرح مہنگائی کی صورتحال ہے,
پٹرول آپ دیکھ لیں کدھر پہنچ گیا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو تحریک انصاف کے فیور میں جاتی ہیں. بالکل. اگر وہ بیلٹ باکس تک بیلٹ پیپر تک پہنچ گئے تو ان کا ووٹر بیلٹ باکس تک ان کو خود پہنچا دے گا اپنے ووٹ کو.